الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز بزرگوں، گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ذکر کی تھی سیرت النبی کے حوالے سے کہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کا خاندان دنیا کے اندر کیا انقلابات پیدا ہوئے، وہ چند باتیں ذکر کی تھیں. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی تربیت، آپ کا دودھ پینا، تجارت، اس کے حوالے سے چند باتیں ہم ذکر کریں گے. امام الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کل گزشتہ ذکر کیا تھا کہ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں. مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول اور عیسوی سن 20 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن اب دنیا میں تشریف لائے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے خواب میں ایک فرشتے کے ذریعے سے بشارت اور خوشخبری پا کر آپ کا نام احمد رکھا. دادا کی طرف سے نام محمد. اچھا، محمد نام جب رکھا گیا مکہ والوں کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ یہ ایسا نام تھا کہ مکہ میں یہ چلتا نہیں، یہ نام اتنا مشہور نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے اس نام کے. اسی لیے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ نے یہ نام پوری دنیا سے چھپا لیا تھا اور اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا تھا. محمد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ محمد کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی سب تعریف کرے. حقیقت بھی یہی ہے کہ محمد کے لفظ میں ہی تعریف چھپی ہوئی ہے. خیر، تو دادا نے محمد نام رکھا، والدہ نے احمد نام رکھا. آسمانوں پر آپ کا نام محمود ہے. 7ویں دن دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس عقیقے کی دعوت میں قریش کے اکثر لوگ حاضر تھے اور اسی دعوت میں آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کے 3-4 دن تک آپ کو دودھ آپ کی والدہ بی بی آمینہ نے پلایا. 3-4 دن کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ ایک باندی صوبیہ جس کا نام ہے، انہوں نے آپ کو پھر دودھ پلایا. پہلے والدہ کا دودھ پیا اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ کا دودھ پیا ہے. پھر اس کے بعد مکہ میں ایک رواج یہ تھا اور دستور یہ تھا عرب کے اندر کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں اور گاؤں میں بھیجتے تھے. گاؤں سے عورتیں آیا کرتی تھی، وہ دیکھتی کس کے یہاں پر ولادت ہوئی ہے، وہ بچے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی. وجہ کیا تھی کہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ 2-3 وجہ ہوتی تھی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیہات گاؤں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت صاف ہوتی تھی، کلیئر، تو پرورش بچے کی بہت اچھی ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں شہر کے اندر پولوشن کتنا ہے، اس کے برخلاف گاؤں کے اندر صاف ستھرا واتاورن ہے. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ وہاں کی زبان گاؤں کی بہت صاف ستھری ہوتی تھی. عربی پراپر وہ گاؤں کی بڑی مشہور تھی اور بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی، اس لیے وہ صاف زبان. اس لیے ہم دیکھیں نا ہمارے شہر کی زبانوں کے ہم حال اٹھا کر دیکھیں، کتنی مکسنگ والی زبان. پراپر اردو بولنا بھی ہمیں نہیں آتا. ہمارے اردو میں بھی آتے لا جاتے لا کھاتے لا پیتے لا یہ آ جاتا ہے، تو پراپر اردو نہیں ہے، صحیح معنی میں ہندی نہیں ہے، کیونکہ مکس اتنی زیادہ زبانیں ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ بھیجا کرتے تھے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان بہت فصیح ہے، بہت صاف بولتے ہیں آپ، بہت بہترین طریقے پر بولتے ہیں. تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی بات تو میں قریش میں سے ہوں اور قریش کی زبان بڑی صاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے میں نے بنو سعد میں دودھ پیا ہے.
یعنی میں نے جو دودھ پیا ہے، پرورش ابتدائی زمانے کی جو ہے وہ بنو سعد میں ہوئی. خیر، یہی دستور تھا، تو اسی دستور کے مطابق عورتیں آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی. اب ساری عورتیں بنو سعد قبیلہ جو مکہ المکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے وہاں پر موجود ہے، وہاں سے چند عورتیں آئی ہیں. اب جو بھی حضور کے دروازے پر پہنچ رہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے والد سے میٹنگ کرواؤ، ملاقات. ابا تو ہے ہی نہیں، آپ تو در یتیم ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی پیسہ مال، کچھ بھی اجرت جو ملے گی وہ باپ کی طرف سے ملے گی، اور باپ نہیں ہے تو اکثر عورتوں نے وہ دہلی پر جانا پسند نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کی سعادت اور کسی کا ستارہ چمکانے والے تھے، اور یہ سعادت ایک برگزیدہ خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ چلی، جب چلی ہے وہاں سے تو ان کی اونٹنی بھی بہت کمزور، چل بھی نہیں پا رہی ہے، بہت لیٹ اخیر میں پہنچی. پہلے پہنچنے والی سب عورتوں نے بچے لے لیے تھے، اب اکیلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی، جیسے ہی گود میں لیا، نبی کا چہرہ تھا، نبی کو دیکھا ہے، محبت دل میں اتر گئی. اپنے شوہر سے کہنے لگی ہمیں چاہے کچھ بھی نہیں ملے لیکن ہم اس بچے کی پرورش کریں گے. سیم یہی بات فرعون جب بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کے دروازے پر ایک ماں اپنے بیٹے کو پیٹی میں بند کر کے پانی کے حوالے کر رہی ہے، اور وہ پیٹی ترتی ترتی فرعون کے محل کے پاس لگتی ہے. اس میں کون ہے؟ وہی ہے جس کے ہاتھ پر فرعون کی حکومت جانے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام. جیسے کہ پیٹی کھولی اور وہ پیٹی ہاتھ میں لگی فرعون کی بیوی کے ہاتھ میں. اب بیوی کے سامنے تو فرعون کی بھی نہیں چلتی تھی، تو اس نے کہا کہ اب اس کو تو ہم پالیں گے کہ یہ بچے کی محبت میرے دل میں اتر گئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یعنی فرعون مارنا چاہتا تھا، اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالی جب حفاظت کے انتظام فرماتے ہیں دشمن کے گھر میں نہیں، بعض نے لکھا ہے دشمن کے بیڈ روم میں پرورش ہوئی ہے، اس کے پرائیویٹ بیڈ روم میں. ظاہر سی بات ہے بیٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے تو پرورش. خیر، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کی امید پر لے کر چلی ہے. اللہ کی شان دیکھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی چھوٹے بیٹے تھے، اولاد ان کی اور بھی تھی. ان کا دودھ، وہ کمزور تھی، ان کے جانوروں کا دودھ اترتا نہیں تھا، لیکن حضور کی برکتیں یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے گھر میں آنا ہوا، جانوروں میں دودھ ہے، سارے کے سارے سیراب ہو رہے. اونٹنی جو کمزور تھی وہ مضبوط ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ آنے لگ گیا. حضور کی عادت شریفہ تھی، آپ ہمیشہ سیدھی طرف سے پیتے تھے، ایک کی طرف سے پیتے تھے، دوسرا اپنے رضائی بھائیوں کے لیے دودھ کو چھوڑ دیتے. یہ بچپن کے حالات ہیں. خیر، حضرت حلیمہ سعدیہ نے لکھا ہے روایتوں کے اندر 2 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اب مکہ آ رہی ہے، لیکن اتنی برکتیں دیکھی تو یہ برکتیں دیکھ کر یہ بچے کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا. تو ان کی امی سے بی بی آمنہ سے سفارش کی، درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند دن میرے یہاں پر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ دیکھیے. اچھا، اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ مکہ میں وبا وائرس چل رہا تھا مکہ میں اس زمانے کے اندر. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر ہی رکھے، بنو سعد قبیلہ بنو سعد ہی میں ان کو رکھے اور چند دنوں تک آپ ان کی پرورش کیجئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد میں پہنچ رہے ہیں. اچھا، اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے. اچانک سے آپ کا رضائی بھائی، دوسرا شریک بھائی، وہ دوڑتا ہوا گھر میں آیا کہ چلیے نا بھائی کو کیا ہو گیا ہے. وہ سارے کو ساروں کہہ رہا ہے کہ کوئی شکل آئی ہے، کوئی شخص آئے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا سینہ چیرا جا رہا ہے. اور یہ حال حضرت حلیمہ سعدیہ تو بے چین ہو گئی، وہ یہ ان کے شوہر دونوں دوڑے پہنچے. دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم موجود ہے. اصل میں یہ شق صدر کا واقعہ، آپ کا سینہ جو چاک کیا گیا ہے، سینہ جو چیرا گیا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر 4 مرتبہ آپ کا سینہ شق کیا گیا، 4 مرتبہ. ایک تو یہ بچپن کے اندر قبیلہ بنو سعد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 10 برس کی تھی اس وقت. تیسری مرتبہ بعثت کے وقت، اور چوتھی مرتبہ معراج کے وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے. حکمت کیا ہے؟ کیوں شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا؟ اس کے اندر
انوارات، نورانی چیزیں، وہ تمام چیزیں منتقل کرنا تھی، اسی لیے سینے کو نکال کر چاک کیا گیا۔ یعنی ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپن ہارٹ بائی پاس سرجری اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، اس لیے بعض علماء نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات پیش آئے وہ اتنے زبردست تھے کہ سائنس پیچھے رہ جاتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں سینہ چاک کرنے کا واقعہ، ایسے ہی آپ کے معراج میں جانے کا واقعہ، تو یہ تمام واقعات سائنس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ تقریباً 2 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ بنو سعد میں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 4 برس ہو گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت حلیمہ سعدیہ واپس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے گھر پہنچی اور ان کی والدہ کے حوالے کیا، حضرت آمینہ کے۔ اب والدہ کے پاس رہنے لگے، لیکن جب والدہ کی عمر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو حضرت آمینہ نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضور کا ننیحال، نانی کا گھر وہ مدینہ میں تھا، دادی کا گھر مکہ میں تھا، تو ننیحال میں جانا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلی۔ آپ تھے، بی بی آمینہ تھی اور باندی ام ایمن ہے ساتھ میں، یہ تینوں لوگ میکے جا رہے ہیں حضرت بی بی آمینہ کے۔ وہاں پہنچے تو کچھ دنوں رہنے کے بعد حضرت بی بی آمینہ واپسی کا ارادہ کر رہی ہے۔ راستے کے اندر مکہ اور مدینہ کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا جس کا نام ہے، وہیں پر حضرت بی بی آمینہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میں اکثر جب مسورات میں انتقال کے موقع پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میں تسلی کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آئے ہیں، ہمارا عزیز قریب چلا گیا، ہمیں تو سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، دادی ہوتی ہے، نانا ہوتے ہیں، نانی ہوتی ہے، بھائی ہوتے ہیں، ابا ہوتے ہیں، چچا، ماموں، بہت سارے تسلیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی ماں کو ایسی جگہ پر اٹھایا، اگر 2 دن پہلے انتقال ہوتا تو پورا ننیحال گود میں لے لیتا، 2 دن بعد انتقال ہوتا تو مکہ میں ہوتے پورا ددیحال گود میں لے لیتا، لیکن بیچ راستے کے اندر حضرت بی بی آمینہ کا انتقال ہو رہا ہے، ساتھ میں کون؟ ایک باندی سے بھی کوئی تسلی ہوتی ہے حضرت ام ایمن سے، اس موقع پر کیا گزری ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ حضور کی زندگی میں کہ دیکھو گے تو تسلیاں مل جائے گی۔ خیر، حضرت بی بی آمینہ انتقال مقام ابوا، آج بھی جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر، آج بھی ریسنٹلی کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی وہاں کوئی بستی نہیں ہے، آج بھی وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، آج بھی وہاں کوئی مکانات نہیں ہے، دور دور تک روڈ نہیں ہے، بالکل اوپر حضرت بی بی آمینہ کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے۔ خیر، حضرت ام ایمن لے کر آ رہی ہیں مکہ میں، اب دادا عبد المطلب کے حوالے ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے، ایک خاص قسم کا فرش ہوتا تھا جو حضرت عبد المطلب کے لیے بچھتا تھا، ان کی گدی ایک خاص تھی، وہاں پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے، ان کے بیٹوں تک کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ جاتے، وہاں آپ آگے پیچھے ہوتے تو حضرت عبد المطلب کو کوئی کہتا تو کہتا میرے اس بیٹے کو، یعنی میرے اس پوتے کو کوئی کچھ بھی نہیں، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ 2 سال دادا کی پرورش میں رہے، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے ہوتی ہے، اور حضرت ابو طالب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کی تربیت کی اور آپ پر بڑی شفقت، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ام ایمن کہتی ہے کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی، دادا کا مرنا مجھے یاد ہے۔ خیر، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار کیا، بہت محبت کی، بڑی تربیت کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت ابو طالب باوجود اس محبت کے
ایمان کی دولت سے محروم رہے ہیں، ایمان ان کو نہیں ملا ہے۔ پھر اسی کے بعد 12 سال کی جب عمر آپ کی پہنچی ہے تو ابو طالب نے قریش کے ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ شام جانے کا، ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ مصیبتوں کے سفر تھا تو اس خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کا ساتھ میں جانے کا نہیں تھا، یعنی حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن آپ چلے گئے کہ چھوٹا بھتیجا ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضور تجارت کر رہے ہیں۔ ایک پیغام جوانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے ہیں۔ بعض نوجوان ہو جاتے ہیں، کمانے کی عمر ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اپنے ماں باپ پر پڑے رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو پیغام دیا ہے، تجارت، زراعت، معیشت، کاروبار، محنت، جاب جو بھی کرو اپنے پیروں پر قدموں پر کھڑے ہو کر کیا کرو۔ 12 سال کی عمر میں جب وہاں پہنچے ہیں شام میں تو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ، تو راستے میں ایک یہودی کے بہت بڑے عالم بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ کیوں بھیج دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ تھی، وہ راہب یہودیوں کا بہت بڑا عالم، وہ سب نشانیاں دیکھ چکا تھا، یہ نبی آخر الزماں ہے، اگر ان کو ساتھ میں آگے لے جایا گیا تو یہودی ان کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کریں گے، لہذا حضرت ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ پھر آگے چلیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب کچھ آگے ہوئی، 15 سال کے قریب عمر ہوئی، عرب کے اندر لڑائیوں کا رواج بڑا عجیب تھا، لڑنے کو اور جنگ جاری رکھنے کو برسوں برس تک بہت فخر سمجھتے تھے۔ واقعہ فیل کے بعد ایک مشہور جنگ ہوئی ہے حرب الفجار جس کا نام ہے، یہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان میں یہ پیش آیا اور برسوں برس تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکے کے اندر شریک ہوئے، لیکن صلح کے لیے، یعنی اتنی بہترین یہ صلح ہوئی اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی۔ اس لڑائی کو ختم فرما کر ان کے درمیان میں جوڑ پیدا فرمایا حضور نے، اور حضور سے جب بالکل آخری زمانے میں جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی اور اس کے بعد جب آپ سے پوچھا جاتا کہ اگر کوئی ایسی اور بھی صلح ہو آج بھی کسی یہودی کی ہو یا کسی اور غیر مسلم کی ہو، اگر مجھے اس میں بلایا جائے گا تو میں اس میں شریک ہوں گا، اس لیے کہ یہ بڑی خیر کا کام ہے لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا۔ خیر، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 22 سال کی عمر میں حضور کا اس زمانے کے اندر آپ کی تجارت کو دیکھ کر آپ کے اچھا حضور نے پھر اس زمانے میں بکریاں بھی چرائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اکثر نبیوں میں یہ سنت کو جاری فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور کا چرچا بڑی شہرت کے ساتھ یہ لوگوں میں ہوا کہ آپ بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ جب آپ کی شہرت ایک تجارت گزار عورت، تاجرہ عورت حضرت خدیجہ کے پاس پہنچی تو حضرت خدیجہ نے اپنا کچھ سامان تجارت حضور کے حوالے کیا، جس کو یہ کہہ سکتے بطور پارٹنرشپ مزاربت کے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سامان میرا ہے، محنت آپ کریں گے، نفع جو بھی ہوگا وہ ہمارے درمیان میں تقسیم ہوگا، یہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک شام لے کر گئے، بہت نفع ہوا اس میں، اور آپ کے اسی تجارت، اسی سچائی، اسی امانت داری کو دیکھ کر جب آپ کی عمر 25 سال 2 مہینے کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ نکاح کا پیغام پیش کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہو گیا تو آپ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو 2 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی، اور 2 بیٹوں میں ایک تو حضرت قاسم کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، اور یہ پاؤں پہ چلنا سیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، وہ بھی پیدائش کے کچھ دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ پھر جب آپ کی عمر 30 برس کی ہوئی تو آپ کے یہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی 30 سال کی عمر میں، اور ان کا نکاح مکہ میں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص سے حضرت خدیجہ کے سامنے ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ کی عمر جب 33 برس کی ہوئی تو آپ کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان سے ہوا تھا، اور آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، جن کا نکاح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ہجری سن 3 کے اندر حضرت عثمان سے کیا تھا۔
اور نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر 41 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، اور ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا۔ اور ایک آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے آخری، جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، جو باندی سے ماریا قبطیہ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی بھی عمر کچھ 17 مہینے کی تھی، اور 17 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر آگے بڑھی، 33 سال کی ہوئی، تو آپ پر اب غیبی اسرار، غیبی باتیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبیلوں کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی ایک تعمیر شروع کی، اور وہ حجر اسود کے رکھنے کا جو مسئلہ پیش آیا تھا، کون رکھے گا، اور بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو آئیں گے اس دروازے سے، وہ جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں گے، ہم ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ تو حضور تشریف لائے اور اتنا مبارک فیصلہ کیا، سب قبیلے کے سرداروں کو بلایا، اپنے ہاتھ سے حجر اسود اس میں رکھا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا، اور آپ نے اندر نصب اس کو کر دیا۔ اس کے بعد 9 ربیع الاول 14 فروری سن عیسوی 610 کو جب آپ کی عمر 40 برس 1 دن کی تھی، تو باضابطہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، یعنی پہلی مرتبہ آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ آپ غار میں چلے جاتے تھے، وہ غار ہرا جو بڑا مشہور سا پہاڑ ہے۔ عجیب بات یہ ہے، خانہ کعبہ یہ بالکل بیچ میں، اس کے 3 کلومیٹر آگے اور 3 کلومیٹر پیچھے 2 غار ہے، ایک غار ثور ہے، ایک غار ہرا ہے۔ غار ثور میں بھی حضور نے قیام فرمایا، غار ہرا میں بھی آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، رکتے تھے، کئی راتیں وہاں سے گزارتے۔ وہاں سے جب واپس لوٹتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو پھر کھانا وغیرہ تیار کر دیتی، پھر آپ وہاں چلے جاتے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا ان محمدًا قد عشق ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے عشق میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ خیر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اس طریقے سے غار حرا کے اندر آپ بہت زیادہ رہ رہے تھے، اصل میں حضور مکہ والوں کا جو دیکھ رہے تھے، بت پرستی کے اندر یہ مبتلا تھے۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، کوئی عزا پہ، کوئی نائلہ پہ فدا تھا۔ غرض ہر گھر میں نیا ایک خدا تھا، ہر گھر کا خدا۔ 365 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو حضور کا دل بہت زیادہ کڑتا تھا، اس کی وجہ سے آپ بہت غم میں رہتے تھے۔ ایک رات آپ غار میں تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، تو ایک طرف سے ایک مبارک شخصیت آپ کے پاس آئی اور آپ کو یہ کہا کہ آپ پڑھیے، اقرا۔ اس نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا آپ پڑھیے، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، اور جب چھوڑا تو پھر فرمایا کہ اقرا۔ جب یہ کہا تو پھر پڑھنا آپ نے شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی مرتبہ وہی نازل ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ آپ فرشتے کو اس کی اصلی شکل کے اندر دیکھ رہی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اتنی زبردست شکل ہے، 2 پر کھول دے ہوئے تو آسمان زمین کو بند کر دے ہوئے حضرت، اور ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر آ رہے ہیں، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، کتاب بدء الوحی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سخت سردی کا زمانہ ہے، حضور کے ماتھے سے پسینہ بہ رہا ہے، اور آپ گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اور امی خدیجہ سے کہہ رہے زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آج ایسی شخصیت کو دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ امی خدیجہ تسلی کے جو بول رہی ہے آپ کو، فرمایا کلا وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف، نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں کو آپ برداشت کرتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئی۔ جب انہوں نے دیکھا، پورا واقعہ سنا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا وہ جو شخصیت آپ کے پاس آئی تھی، یہ آخری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، اور اس کے بعد بس یہ آپ کے پاس آئی ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ کا مقام بہت اونچا ہونے والا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے ذکر کر دوں، ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ آپ جس قوم کے اندر ہے، یہ جو قوم ہے آپ کی دشمن ہو جائے گی، یہ آپ کو نکالے گی،
حضور نے فرمایا اوا مخرجی، میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جب بھی کوئی شخصیت، جب بھی کوئی اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ دین کی دعوت لے کر اٹھا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ خیر قصہ مختصر یہی ہے، حضرت خدیجہ نے تسلی دی، حضرت ورقہ بن نوفل نے ان کو یہ بات سنا دی کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے۔ خیر تو اب اس کے بعد کہ جب آپ کو نبوت مل گئی تو آپ نے دین کی دعوت کس طریقے سے شروع کی، انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔